نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها أن حقه العظيم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه النبي الأمي الذي قرنت البركة بذاته ومحياه وتعترت العوالم بطيب ذكره ورياه. معزز دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، گھر میں سننے والی پردہ نشین ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر بے انتہا فضل و کرم ہے کہ رب العالمین نے ایمان جیسی دولت ہم کو عطا فرمائی اور ہم پر بڑا فضل فرمایا، احسان فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم کو پیدا فرمایا، اس پیدائش پر فخر عظیم عطا فرمایا۔ مزید احسان یہ فرما کہ قرآن پاک جیسی عظیم کتاب ہم کو عطا فرمائی تاکہ اس کی منشا کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ صحت جیسی نعمت سے مالا مال رکھا الحمدللہ، یہاں نماز جمعہ کے موقع پر ہمیں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے الحمدللہ۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اسلامی مہینوں کا یہ آخری مہینہ اختتام ہونے کو ہے اور ماہ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے۔ ماہ محرم الحرام آنے والا ہے اور اس مہینے میں 18 ذی الحجہ کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے، جو گزر چکی ہے، وہ دن گزر چکا ہے، اور کچھ اس کے متعلق چند باتیں میں نے گزشتہ جمعہ کو آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اور اب جو مہینہ محرم الحرام کا آ رہا ہے، اس مہینے کی پہلی تاریخ کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات مبارکہ وہ ذات مبارکہ ہے جو خلیفہ دوم ہے، صحابی رسول ہے، عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، جن کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی ہو، اور وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہے کہ جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے ایسا کارنامہ انجام دیا کہ آپ نے آدھی دنیا تک اسلام کو پھیلایا۔ اور علماء فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اور کچھ وقت اگر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوتی تو پھر یہ بات حق ہے کہ ساری دنیا اسلام سے مالا مال ہوتی، ساری دنیا مسلمان ہو چکی ہوتی۔ اس طرح اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کیا، ایسا کارنامہ اپنے انجام دیا۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو دین کو پھیلایا ہے،
آدھی دنیا تک اسلام کو پھیلایا. یہ جو آپ نے اسلام کو پھیلایا ہے یہ تلوار کی زور پر نہیں پھیلایا، بلکہ آپ کا ایسا کردار، ایسا عدل و انصاف تھا کہ غیر مسلم دیکھ کر مجبور ہو گئے، کلمہ پڑھ کر وہ مسلمان ہو گئے. آپ نے تلوار کے زور پر اسلام کو نہیں پھیلایا آدھی دنیا تک، بلکہ آپ ایسے حاکم، ایسی حکومت آپ فرماتے تھے، ایسے حاکم تھے آپ کہ عدل و انصاف کی اگر مثال دی جانی ہو تو عمر بن خطاب کا نام لیا جاتا ہے. آج بھی اگر ایک عدل و انصاف والے بادشاہ کی مثال دینی ہو، ایک عادل حاکم، ایک انصاف کرنے والے بادشاہ کی اگر مثال دینی ہو، ایک بہترین حکمراں کی اگر مثال دینی ہو، جو عوام کی، جو رعایا کی ہر طرح سے وہ جو ہے ان کا خیر چاہتا ہے، ان کی بھلائی چاہتا ہے، اور ان کے لیے نئے نئے طرح کے راستے اختیار کرتا ہے کہ کسی نہ کسی بہانے سے وہ چاہتا ایسا بادشاہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عوام کا بھلا ہو جائے، خود مشکلیں اٹھائیں لیکن عوام کو سہولت دے. ایسا بادشاہ اگر کوئی ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ. آج ساری دنیا میں کئی ممالک ہیں، حکمراں ہیں، لیکن آج کے حکمراں وہ ہیں جو خود سہولت کی زندگی گزارتے ہیں، جو خود مزے کی زندگی گزارتے ہیں، جو خود عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں، لیکن عوام کو تڑپا تڑپا کر رکھتے ہیں. عوام کا کوئی انہیں خیال نہیں رہتا، کوئی پاس انہیں عوام کا نہیں رہتا، عوام پر، رعایا پر اپنی ظلم کرتے ہیں. ایسے حکمراں ہیں آج کے. لیکن وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا بھی وہ دور گزرا ہے کہ آپ جب حاکم اسلام تھے، آپ جب خلیفہ تھے، تو غیر مسلم آپ کے کردار کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیتے تھے. تو اس طرح سے آپ نے اسلام کو پھیلایا. ایسا نہیں کہ آپ نے تلواروں کے زور پہ اسلام کو پھیلایا، نہیں، آپ کا کردار ویسا تھا، آپ کا انصاف ویسا تھا. اگر غیر مسلم حق پر ہو کسی معاملے میں اور مسلمان ناحق ہو، باطل، اگر اس کا کوئی معاملہ ایسا پیش آ گیا کہ مسلمان حق پہ نہیں ہے، غیر مسلم حق پہ، تو غیر مسلم کے حق میں فیصلہ فرماتے تھے. کیوں؟ حق دیکھا جائے گا، یہ نہیں دیکھا جائے کہ ہمارا مسلمان ہے یا دوسرا غیر ہے. جو حق پر ہے اسی کی اطاعت کی جائے گی. یہی اسلام کی تعلیمات ہے، یہی ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بھی دن آنے والا ہے. محرم الحرام کی 1 تاریخ کو آپ کی شہادت ہوئی. اور یہ بات بھی ہم کو معلوم ہونی چاہیے کہ جو یہ اسلامی مہینے ہیں نا، 12 جو نام اسلامی مہینے جو نام رکھے گئے ہیں، جو 12 مہینے طے کیے گئے ہیں، اس کا جو شروعات ہوئی ہے وہ کس نے کی ہے؟ وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کی. آپ ہی کی وہ ذات مبارکہ ہے جس نے اسلامی مہینوں کا آغاز کیا، اسلامی تاریخ کا آغاز کیا. تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ آپ نے یہ جو کارنامہ انجام دیا، شہادت بھی آپ کی سال کے پہلے دن، یعنی وہ صحابی رسول ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے اسلامی مہینے، اسلامی تاریخ کا جو ہے نظم شروع کیا، وہاں پہ وہ نظام شروع کیا، آپ نے اس کام کو آپ نے انجام دیا. تو 1 تاریخ کو ہی آپ کی شہادت. ہر سال اس بات کو تازہ کرا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ کون ہے عمر بن خطاب، وہ کس کی ذات ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی ہے. بڑے صحابہ کرام میں سب سے جو بڑا مقام ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور آپ کے بعد اگر کوئی دوسرے ہے تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ ذات مبارکہ ہے کہ میرے آقا، ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا. لا نبی بعدی انا خاتم النبیین، یہ آپ کے ارشادات ہے، میں آخری نبی ہوں. لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہاں اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، لکان عمر بن الخطاب، تو عمر بن خطاب نبی ہوتا. ایسی بشارت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا. یہ شان ہے ہمارے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور آقا نے یہ بھی فرمایا کہ عمر وہ ہے، عمر بن خطاب وہ ہے کہ جس کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری فرمایا ہے، جس کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے.
اور کئی ایسے آیتیں قرآن پاک میں ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایسا دل میں خیال آتا کہ ایسا ہوتا تو اچھا ہوتا، اللہ تعالیٰ ویسے ہی آیت نازل فرما دیتا. کئی مرتبہ ایسا، کئی آیت قرآنی ایسی ہے کہ وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خیال تھا اور اللہ نے اس کو قرآن کی آیت بنا دی. یہ آپ کی شان ہے. اور یہ بھی فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عمر وہ ہے کہ جس راستے سے عمر گزرتا ہے، جس راستے سے عمر بن خطاب گزرتا ہے اس راستے سے شیطان بھاگ جاتا ہے. ہمارے ساتھ شیطان ہمارا تو خاص دوست ہے، ہم اس کی بات سنتے ہیں، ہماری زندگی پوری اس کی بات سننے میں گزر جا رہی. لیکن عمر بن خطاب کی وہ شان ہے کہ شیطان آپ کو دیکھ کے ڈرتا تھا. ایسا روب و دبدبہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا، ایسا روب و دبدبہ عمر بن خطاب کو حاصل تھا کہ ہر کوئی ان کے روب و دبدبے سے ڈرتا تھا. کوئی بھی اسلام کے خلاف کام کرنے سے پہلے ڈرتا تھا، کیونکہ آپ بڑے اس معاملے میں بڑے سخت تھے، بڑے سخت تھے اس معاملے میں. آپ کی زندگی، آپ کا کردار الحب للہ والبغض للہ کا مصداق ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بڑے سخت مزاج کے تھے تو اس کا مطلب لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، نعوذ باللہ. نہیں، آپ سخت مزاج تھے، لیکن کس معاملے میں؟ آپ کا غصہ کس معاملے میں ہوتا تھا؟ اللہ کے معاملے میں، رسول کے معاملے میں. آپ اپنی ذات کے واسطے کسی کے اوپر غصہ نہیں کرتے تھے. ہاں، جب اللہ رسول کی بات آ جائے تو آپ بڑے جلال میں آ جاتے تھے. کوئی اگر اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہو تو اس پر بڑے سخت آپ رویہ اختیار فرماتے تھے، بڑی تنبیہ فرماتے تھے اس کی، اور سختی سے اس کو منع کرتے تھے کہ تو اللہ رسول کی نافرمانی ہرگز نہ کرنا. آپ کی حکومت میں شراب بھی پینے کے لیے منع تھا. اسلام میں شراب پینا حرام ہے نا، تو اسلامی حکومت جب اگر قائم ہوگی تو شراب نہیں بیچا جائے گا، کیونکہ اسلام کا نظام ہی اتنا بہترین ہے. آپ دیکھیے ہمارے ملک میں اور کئی سارے ممالک میں یہ سسٹم ہے، شراب بالکل الاؤ ہے، اجازت ہے اس کی، بیچ سکتے ہیں. ایک طرف شراب کی دکان لگی ہوئی ہوتی ہے، شراب خوب بک رہا ہوتا ہے، اور پھر روڈوں پہ لکھ کے لگاتے ہیں کہ آپ شراب پی کر گاڑی مت چلائیے. بیچ بھی رہے ہیں وہاں پہ، اس کو پلا رہے ہیں، پھر بول رہے کہ پی کے گاڑی مت چلاؤ. یہ کیسا طریقہ ہے سمجھ کے باہر ہے. یہ سب وہ کیوں نہیں بند کرتے شراب کی دکانیں؟ آج کے یہ جو حکمراں ہیں کیوں نہیں بند کرتے؟ کیونکہ ان سے پیسہ ملتا اس کو. تو یہ پیسے کے پجاری ہے، ان کو اچھے برے کی تمیز کہاں ہے؟ تو مسلمان بھی نہیں نا. آج تو وہ دور ہے کہ مسلمان کے پاس بھی اچھی برے کی تمیز نہ رہی تو کافر ہی ہے. مسلمان کے پاس بھی آج اچھے برے کی تمیز نہ رہی، وہ دور آج آ گیا ہے. ایسا ماحول آج مسلمانوں میں ہو گیا ہے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایسا ڈرتے تھے لوگ، آپ کو معلوم نہ ہو جائے کہیں بول کے، بہت ڈرتے تھے، کیونکہ آپ بڑے سخت مزاج تھے اس معاملے میں. آپ بڑا غصہ کرتے تھے، تنبیہ کرتے تھے، سزا دیتے تھے اگر کوئی اللہ رسول کی نافرمانی کرتا تو. لیکن اپنی ذات کے لیے کسی کو آپ سزا نہیں دیتے تھے، معاف کر دیتے تھے. اگر آپ کی ذات کو کوئی تکلیف دیتا تو آپ معاف فرما دیتے تھے، لیکن اللہ رسول کی نافرمانی اگر کوئی کرے گا تو اس کو آپ معاف نہیں کرتے تھے. تو ایک شرابی تھا، وہ شراب لے کر بوتل میں جا رہا تھا. اب اس کا سامنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو گیا. اب دیکھا کہ سامنے عمر بن خطاب آ رہے ہیں، ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے. منع ہونے کے بعد بھی لوگ ایسے ویسے کر کے بیچتے ہیں چھپ چھپا کر. اب وہ زمانے میں تو کیمرے نہیں تھے، کچھ بھی اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی بہت کم ہوتا تھا ایسا کہ وہ شراب بکتا تھا. اتنی سخت ترین آپ جو ہے اس کے اوپر پابندیاں لگائے تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وہ شرابی آتے ہوئے دیکھا، شراب کی بوتل ہاتھ میں، اب ہیبت طاری ہو گئی اس کے اوپر. ارے عمر بن خطاب سامنے آ گئے، بادشاہ وقت ہے، امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، فاروق اعظم ہے. آپ کا لقب کیا ہے؟ فاروق اعظم. فاروق اعظم کا مطلب کیا ہے؟ بہت بڑا فرق کرنے والا. کیا مطلب ہے فاروق اعظم کا؟ بہت بڑا فرق کرنے والا. تو یہ آپ نے بہت بڑا جو فرق کیا ہے، کس میں کیا ہے؟ حق اور باطل میں آپ نے فرق کیا ہے، اچھائی اور برائی میں آپ نے فرق کیا ہے، حق اور باطل میں آپ نے فرق کیا، اس لیے آپ کو فاروق اعظم کہا جاتا ہے. تو آپ سے لوگ اتنا ڈرتے تھے، بھائی شیطان بھی آپ سے ڈرتا تھا. میں جیسا کہ حدیث آپ کے سامنے رکھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ عمر وہ ہے کہ جس گلی سے وہ جاتے تھے اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا تھا.
شیطان بھی ڈرتا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے، ایسی آپ کی ذات مبارکہ ہے۔ تو جب شرابی نے دیکھا کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، اب ہیبت میں آ گیا، ڈر گیا، خوف ہونے لگا، شراب کی بوتل کو پیچھے چھپا لیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ کیا پوچھا؟ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، تم کیا چھپا رہے ہو؟ اتنا ڈر گیا وہ، اتنا ڈر گیا، دل ہی دل میں اللہ سے بولنے لگا، اے اللہ آج میرے اوپر قیامت ٹوٹنے والی ہے، عمر بن خطاب میرے سامنے کھڑے اور شراب کی بوتل میرے ہاتھ میں، اگر میں پکڑا گیا تو میری خیر نہیں ہوگی، اے اللہ میری لاج رکھ لے، اگر تو آج مجھے بچا لے گا تو میں سچی توبہ کر لوں گا، آج اگر تو بچا لے گا تو میں سچی توبہ کر لوں گا، مجھے کسی طریقے سے تو بچا لے مولا۔ ایسا ڈرتے تھے عمر بن خطاب سے لوگ۔ اب وہ ڈر کے جب دل میں اللہ سے کہنے لگا، دل ہی دل میں، تو کیا دیکھتے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس کی بوتل کو دیکھا تو اس میں شراب نہیں بلکہ وہ دودھ بن چکا تھا۔ تو یہ واقعی سے ہم کو سبق کیا ملا؟ ایک تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کتنے سخت تھے دین کے معاملے میں، اللہ رسول کی نافرمانی آپ برداشت نہیں کرتے تھے۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، صحابہ کرام کی وہ نفوس قدسیہ ہے، وہ آپ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں کہ جو اپنی ذات کے معاملے میں نرم ہوتے تھے اور اپنے مسلمانوں پر نرم مزاج ہوتے تھے، اور غیروں پر، کافروں پر، جو دشمنان اسلام ہیں ان پر سخت ہوتے تھے۔ لیکن آج مسلمانوں کا الٹا معاملہ ہے، آج مسلمان غیروں پر نرم دل ہے، غیروں سے خیر کا معاملہ کرنے کو تیار ہے، لیکن اپنوں سے، اپنے اسلام، اپنے مسلمان بھائیوں سے دشمنی کرتے ہیں، اور اپنی ذات کے واسطے آج مسلمان غصہ کرتے ہیں، اور اللہ رسول کی بات آتی ہے تو وہ پوچھو ان کو، ارے بھائی معاف کر دینا، اللہ رسول کی باتیں تو معاف کر دیتے، اپنی ذات کی باتیں تو معاف نہیں۔ آپ دیکھیں اس کی بڑی مثال ملتی ہے معاشرے میں، اگر ہمارے باپ کو اگر کوئی گالی دے دیا، اس سے رشتہ برخاست ہمارا، اس کے پاس آنا جانا بند، اس سے بات بند، اس کی شادیاں، اس کی دعوتیں سب بائیکاٹ۔ لیکن جب اگر ہمارے حضور کی شان میں اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، نہیں بھائی معاف کر دینا، ہمارے رسول بھی تو معاف کرنے والے تھے، ہم بھی معاف کر دینا۔ یہ بات آپ کو اب یاد آ رہی ہے، جب آپ کی ذات کی بات ہے تو آپ بھول گئے یہ بات۔ تو یہ ہمارا معاملہ ہے، اللہ رسول کی بات آتی ہے تو ہم معاف کرتے ہیں، جبکہ یہاں معاف کرنے کا نہیں ہے، اللہ رسول کے معاملے میں معاف نہیں کرنا ہے۔ الحب للہ والبغض للہ، محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ لیکن آج ہم مسلمانوں کا معاملہ الٹا ہے، برعکس ہے، ہماری دشمنی بھی ہمارے لیے ہے اور محبت بھی ہمارے لیے، اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم دشمنی بھی کرتے تو ہمارے واسطے کرتے، محبت بھی کرتے تو ہمارے واسطے، اللہ اور رسول کے واسطے کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا معاملہ ایسا ہے۔ تو پھر اور ایک سبق ہم کو یہ ملا کہ اگر کوئی بندہ دل میں اللہ سے کہہ دے سچی توبہ، وہیں پہ اگر جگہ پہ کر لے تو اللہ تعالیٰ وہیں پہ اس کی لاج رکھتا ہے۔ اگر سچی توبہ کہیں پہ بھی دل میں اگر مسلمان کر لے تو اللہ فوراً اس کی وہیں پہ مدد کرے گا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا روب و دبدبا تھا، آپ جس گلی سے جاتے تو شیطان بھی بھاگ جاتا تھا، کیونکہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ روب و دبدبا تھا۔ آقا نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، خلیفۃ المسلمین ہے، آپ خلیفہ دوم ہے، صحابہ اکرام میں سب سے بڑا جو مقام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور آپ کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے آپ نے کہا تھا، جب مشرکین مکہ نے جو ہے میٹنگ رکھی اور میٹنگ میں کہا کہ اب یہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، 39 لوگ مسلمان ہو چکے، 39 افراد مسلمان ہو چکے، اسلام لا چکے، اب 39واں مسلمان ہونے نہیں دینا ہے، کیا کرنا ہے اس کے لیے؟ تو بڑے جو مشرکین تھے مکے کے، وہ پلاننگ کرے کہ ہم جو یہ نبی آئے ہیں جو اسلام پھیلا رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور ان کے قتل کرنے والے کو انعام دیا جائے گا، یہ اعلان کیا گیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو تسلیم کر لیا، اور آپ نے ٹھان لی کہ یہ انعام میں حاصل کر کے رہوں گا، میں ان کو قتل کر کے رہوں گا۔ اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے نعوذ باللہ العیاذ باللہ عمر بن خطاب تلوار لے کے نکل گئے، لیکن معاملہ تو کچھ اور ہونے والا آگے چل کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، واقعہ بڑا طویل ہے، میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں۔
تو حضور تک بات پہنچی، یا رسول اللہ عمر آ رہا ہے تلوار ہاتھ میں لے کر، کیا کرنا، آپ اجازت دے تو ہم اس کی گردن اڑا دیں گے۔ تو حضور نے فرمایا آنے دو، حضور نے فرمایا آنے دو۔ تو صحابہ اکرام خاموش ہو گئے، اور عمر بن خطاب آئے۔ جب حضور کے سامنے آئے تو حضور کو قتل کرنا چھوڑو، وہاں پہ تلوار قدموں میں رکھ دی، اور آپ بھی قدموں میں گر گئے، آپ بھی قدموں میں گر گئے، اور گر کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے معاف فرما دیجئے اور کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیجئے۔ دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، اللہم اید الاسلام بعمر، اے اللہ اسلام کی مدد فرما عمر کے ذریعے سے، اسلام کو قوت عطا فرما عمر کے ذریعے سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام جیسی دولت سے، ایمان جیسی دولت سے مالا مال ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ ہر کوئی حضور کا مرید ہے، ہر کوئی حضور کا مرید ہے، لیکن عمر بن خطاب کی یہ شان ہے کہ وہ مرید ہونے کے ساتھ ساتھ مراد رسول بھی ہے۔ مرید وہ ہے جو ارادہ کرتا ہے، مراد وہ ہے جس کا ارادہ کیا جاتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ کہ وہ مرید بھی ہے اور مراد رسول بھی ہے، وہ مرید رسول بھی ہے یعنی رسول کا ارادہ کرنے والے بھی ہے، اور مراد رسول بھی ہے یعنی رسول نے بھی ان کا ارادہ کیا ہے، یعنی رسول نے بھی ان کو چاہا ہے، رسول نے ان کو دعاؤں سے اللہ سے مانگا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے۔ تو وہ شان ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور جب آپ اسلام میں داخل ہوئے تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ اب ہمیں نماز چھپ کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کھلے عام نماز پڑھے گئے، اور تلوار لے کر آپ سامنے چلنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے گئے، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہے اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے یا اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہے تو آئے عمر بن خطاب سے مقابلہ کرے۔ ہے کوئی آج ہمیں روکنے والا؟ ہم آج نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، کعبۃ اللہ میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اعلان کر رہے ہیں کہ ہے اگر ہمت تو روک لو۔ 40واں نمبر تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا۔ آپ نے فرمایا تھا کہ 40واں مسلمان ہونے نہیں دوں گا، لیکن خدا کا کرنا، رسول کا کرنا ایسا ہے کہ 40ویں مسلمان خود عمر بن خطاب ہو گئے۔ یہ معاملہ ہوتا ہے دوستو بزرگوں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ وہ ہے کہ جنہوں نے آدھی دنیا تک اسلام کو پھیلایا، اور ایسا ویسا نہیں پھیلایا اسلام کو، حقیقی اسلام کی جو اصل روح ہے وہ مسلمان جو وہ انسانوں تک پہنچائی ہے، وہ عوام تک پہنچائی ہے۔ آج ہمارا اسلام، ہمارے پاس جو اسلام ہے ایک نام کا رہ گیا، آج ہم مسلمان نام کے رہ گئے، اصل روح ہمارے اندر باقی نہ رہی، اصل جو ایمان ہونا چاہیے وہ ایمان آج ہمارے اندر نہیں رہا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کو پھیلایا ہے، آپ نے مکمل کامل ایمان لوگوں تک پہنچایا ہے، ایسا ایمان، ایسا یقین عوام کے اندر بٹھایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کون سا یقین بٹھایا عمر بن خطاب نے عوام کے اندر؟ کون سا ایمان پہنچایا، کون سا اسلام پہنچایا، کون سا دین پہنچایا لوگوں تک؟ یہ پہنچایا کہ اے لوگوں، ہم جس خدا کو مانتے ہیں، جو ہم اللہ کو مانتے ہیں نا، وہ اللہ کیسا ہے؟ وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے۔ ایسا ایمان پہنچایا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ کے حکومت میں یہ پابندیاں تھی، انصاف کے لیے جو اچھی چیزیں ہیں اس کو آپ نافذ فرماتے تھے، جو حق ہے اس کو نافذ فرماتے تھے، جو باطل ہے اس کو روکتے تھے۔ تو آپ نے یہ بھی حکم دیا کہ دودھ جو بیچتے ہیں، دودھ بیچنے والے ہیں، ان کو بھی حکم دیا آپ نے کہ دودھ میں پانی ہرگز نہیں ملانا۔ آج تو ہر چیز میں ملاوٹ ہے، اور پورے ورلڈ میں انڈیا تو نمبر 1 پہ چلے گا ملاوٹ میں۔ یہاں پہ انسان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، یہاں پہ انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہر کوئی یہاں پہ جو ہے اپنی جیب بھرنے میں لگا ہوا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک جتنے بھی حکمراں ہیں سب اپنی جیب بھرنے میں لگے ہیں۔ عوام کا کوئی یہاں پہ بھلا چاہتا ہی نہیں ہے، کسی کے اندر عوام کا درد نہیں ہے۔ کیوں؟ آج جو حکمراں بن کے بیٹھے ہیں ان کے دل ایمان سے محروم ہے، اسی لیے ان کے اندر عوام کا درد نہیں ہے۔ ارے وہ عمر بن خطاب وہ شخصیت تھے کہ جو
رحمت للعالمین کی صحبت میں بیٹھتے تھے. آپ نے درس پڑھا ہے رحمت کا, آپ نے درس پڑھا ہے لوگوں کی خدمت کا, آپ نے درس پڑھا ہے تخلیق, آپ نے خلقت کا, خدمت خلق کا آپ نے درس سیکھا ہے تو محمد رسول اللہ سے سیکھا ہے. آپ کا دل ایمان سے منور تھا, اسی لیے آپ کے اندر عوام کا درد تھا, لوگوں سے آپ محبت کرتے تھے, اللہ کے بندوں سے محبت کرتے تھے, ہر ایک کا درد کو اپنا درد سمجھتے تھے. آج فرق کیا ہے؟ وہ ایمان آج کے قلوب میں, آج کے حکمراں کے قلوب میں نہیں ہے, اسی لیے وہ عوام کا بھلا نہیں چاہتے. عوام کا بھلا اس وقت ہوگا جب حکمراں ایمان والے ہوں گے, نام کے نہیں, حقیقی ایمان والے ہوں گے. اب وہ تو زمانہ چلا گیا دوستو بزرگوں, آج ہمارے اندر ایمان کی وہ بات بھی نہیں ہے. تو بہرحال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ دودھ میں پانی ہرگز نہیں ملانا. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ تھی, آج کے جیسے حکمرانوں کے جیسے آپ حکمران نہیں تھے, نرم گدوں پہ سو گئے ختم, ایسا نہیں تھا آپ کا معاملہ. آپ عوام کا درد رکھنے والے تھے, تو روزانہ آپ رات میں گشت لگاتے تھے, آپ پھرتے تھے گلی گلی, دیکھتے تھے کہ لوگ کس حال میں ہے, لوگ میری حکومت میں سکون میں ہے یا بے چین ہے, یہ دیکھتے تھے آپ. میری حکومت میں ایسا ہرگز نہ ہو کہ میری وجہ سے کوئی تکلیف میں ہو, آپ یہ برداشت نہیں کرتے تھے, آپ یہ ہرگز نہیں چاہتے تھے. تو آپ گشت لگاتے تھے, دیکھتے تھے کہ لوگ کس حال میں ہیں. تو ایک دن آپ گزر رہے ہیں دروازے کے پاس سے, تو آواز آنے لگی, ایک گھر کے باہر آپ گزر رہے ہیں, وہاں سے آواز آنے لگی. ماں کہہ رہی ہے, بیٹی کہہ رہی ہے ماں سے کہ ماں آج میں نے جو دودھ دھویا ہے, آج دودھ کم نکلا ہے, کیا کرنا؟ تو ماں کہہ رہی ہے بیٹا پانی ملا دو اس میں, بیٹی پانی ملا دو, بیٹی پانی ملا دو اس میں. تو بیٹی ماں کو جواب دیتی ہے کہ ماں عمر بن خطاب امیر المؤمنین کا حکم ہے کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا. تو ماں کہتی ہے بیٹی سے کہ بیٹی کیا عمر بن خطاب یہاں پہ کھڑ کے دیکھ رہے ہیں؟ کیا کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں؟ وہ کیا یہاں پہ موجود ہے؟ نہیں, ملا دو پانی, ان کو کیسے معلوم ہوگا؟ تو وہ بیٹی کا جواب سنیے آپ, اس ماں کی بیٹی جواب دیتی ہے کہ اے ماں یہ بات سچ ہے کہ یہاں پہ عمر بن خطاب کھڑے ہو کر تو نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن جو عمر بن خطاب کا خدا اور ہمارا خدا ہے وہ اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. دوستو بزرگوں دیکھو وہ ایمان کیسا تھا وہ لڑکی کا, کہ اللہ کے دیکھنے کا یقین کیسا حاصل تھا. آج ہم مسلمانوں کے پاس ایسا ایمان ہے؟ آج ہم مسلمانوں کا یہ کردار ہے؟ آج مسلمان ملاوٹ کر کے بیچ رہا ہے, مسلمان دھوکے سے کاروبار کر رہا ہے, کم تول کے مسلمان دے رہا ہے, دھوکے بازی سے تجارت کر رہا ہے, جھوٹ بول کے تجارت کر رہا ہے. کیوں؟ اس کو یہ یقین حاصل نہیں ہے کہ میرا پروردگار میرے ساتھ ہے. اسی لیے ضرورت پہلے ایمان کو مضبوط کرنے کی ہے مسلمانوں کو. ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنا ایمان مضبوط کرے, اللہ سے تعلق مضبوط کرے. ارے ہم جس اللہ پر ایمان لائے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے, یہ کلمہ ہمیں کیا درس دیتا ہے؟ ہم نے جو خدا پر ایمان لایا ہے وہ خدا عرش پہ ہی بیٹھا ہوا نہیں ہے, وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ کیسا ہے؟ وہ اللہ ہمارا کیسا ہے؟ کہاں ہے؟ ہمارے ساتھ ہے اللہ. اللہ کہاں ہے؟ ہر ایک کے ساتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, تم جہاں کہیں ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہ کہاں ہے؟ من حبل الورید, ہم تمہاری رگے جان سے قریب ہے. اللہ کہاں ہے؟ ہماری رگے جان سے قریب ہے, اتنا نزدیک ہے اللہ ہمارے. لیکن آج مسلمانوں کے اندر یہ یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ لڑکی کا یقین دیکھیے, وہ کہتی ہے کہ ماں بے شک عمر بن خطاب تو یہاں پہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے, لیکن اللہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ بات, یہ سارے مکالمہ, یہ ساری گفتگو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ باہر کھڑے ہو کر سن رہے ہیں. آپ خوش ہو گئے کہ کیا ایمان ہے اس لڑکی کا. آپ واپس گئے اور دوسرے دن اس لڑکی کے رشتے کی بات آپ نے رکھ دی. آپ نے اپنے لڑکے سے اس لڑکی کا نکاح کیا ہے. دوستو بزرگوں, عمر بن خطاب کا آپ فکر تو دیکھیے, آپ ان کے خیالات کو تو دیکھیے, آپ ان کی فکر کو دیکھیے. آپ نے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے کس لڑکی کو چنا ہے؟ آپ نے اپنے بیٹے کے رشتے کے لیے وہ لڑکی کو نہیں چنا جو دولت مند ہو, جو کسی امیر باپ کی بیٹی ہو, جو کوئی خوبصورت, آپ نے اس کے رنگ کو بھی نہیں دیکھا, آپ نے اس کے حسب کو نہیں دیکھا, آپ نے اس کے نسب کو نہیں دیکھا, آپ نے اس کے قد و قامت کو نہیں دیکھا. دیکھا ہے تو فقط ایمان کو دیکھا ہے.
دیکھا ہے تو کس چیز کو دیکھا ہے؟ ایمان کو دیکھا ہے۔ آج مسلمان رشتے کے لیے سب دیکھتا ہے، دولت دیکھتا ہے، حسب دیکھتا ہے، نسب دیکھتا ہے، قد و قامت دیکھتا ہے۔ ہماری عورتیں جا کے بال بھی دیکھتی ہیں، چلا کے دیکھتی ہے، قد دیکھتی ہے، سب دیکھتی ہے۔ ہماری عورتیں اگر نہیں دیکھتی رشتے کے لیے تو ایمان نہیں دیکھتی ہے۔ یہی فرق ہے وہ مسلمانوں میں اور آج کے مسلمانوں میں۔ یہی فرق تو ہے کہ آج مسلمان یہ نتیجہ دیکھ رہا ہے کہ مسلمانوں پہ ساری دنیا میں ظلم کیا جا رہا ہے۔ اگر ویسا ایمان آج ہمارے پاس ہوتا تو کس کی جرت تھی کہ مسلمان پہ ہاتھ ڈالے؟ ارے ہمیں نگاہ اٹھا کر دیکھنے کی ہمت بھی نہ تھی پہلے لوگوں کے اندر، غیروں کے اندر اتنی ہمت بھی نہ ہوتی تھی کہ مسلمان کو نگاہ اٹھا کر دیکھے۔ کیوں؟ ویسا ایمان مسلمانوں کو حاصل تھا۔ آج مسلمان ایمان کی دولت سے محروم ہو گئے، اسی لیے آج لوگ ہمارے اوپر ہاتھ اٹھا رہے ہیں، تلوار اٹھا رہے ہیں، ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ ہمارے اندر ایمان کی کمزوری ہے، بلکہ ایمان ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنے کی فکر ہے۔ دوستو بزرگوں، ہم ایمان کی وہ بات سے بھی محروم ہو گئے آج۔ تو اپنے اندر ایمان پیدا کرو کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیسا یقین ہونا چاہیے ہمارا؟ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ رشتہ کیا دیکھ کے کرنا؟ خوبصورتی کو دیکھ کے کرنا رشتہ، دولت کو دیکھ کے کرنا، حسب کو، ارے کون سے خاندان کی ہے، امیر باپ کی بیٹی ہے نہیں ہے، کیا جہیز ملتا، کتنا دیتے کیا نہیں، یہ سب دیکھ کے کرنا ہے کیا رشتہ؟ ایمان کو دیکھ کے کرنا رشتہ۔ کیا کس کو دیکھ کے کرنا ہے؟ ایمان کو۔ آپ خوبصورتی کو دیکھ کے کریں گے تو خوبصورتی 4 دن کی ہے، کبھی بھی چلے جاتی، دولت بھی رہتی نہیں وہ بھی چلے جاتی، اور خبر میں کوئی چیز آنے والی نہیں ہے۔ آپ ایمان کو دیکھ کر رشتہ کرو۔ رشتہ کیا چیز کو دیکھ کر کرنا چاہیے؟ ارے نہیں بول رہے بھائی، ایمان کو دیکھ کے کرنا چاہیے رشتہ۔ کس چیز کو دیکھنا ہے رشتے میں؟ ایمان کو دیکھو، کردار کو دیکھو۔ خالی ڈال دیتے ہیں، آج زینت بن گئی ہمارے پاس، اخبار میں بھی رشتوں کے لیے ڈالتے نہیں، صوم و صلات کی پابند ہماری لڑکی بول کے ڈالتے ہیں، صوم و صلات کا پابند ہمارا لڑکا بول کے ڈالتے ہیں، خود بھی صوم و صلات کا پابند نہیں رہتا، اور پڑھنے والا بھی وہ نہیں دیکھتا صوم و صلات، اس کی ماہانہ سیلری کیا دیکھتا، لڑکے کا اگر لڑکی کے رشتہ دیکھ رہا تو بچہ کیا کماتا دیکھتا، اور اگر لڑکی ہونا ہے رشتے کے لیے تو لڑکی کو کیسی دکھتے ہیں، خوبصورت ہے کیا، یہ چیزیں دیکھتا۔ تو یہ چیزیں ختم کرو، ایمان کو دیکھو، ایمان کو دیکھ کر رشتہ کرو، قسم خدا کی آپ کی زندگی بھی کامیاب ہو جائیں گی، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ اب وہ جو نکاح عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے سے وہ لڑکی کا کیا نا، تو وہ ایسی ایمان والی خاتون اور ایمان والا وہ آپ کا بیٹا عمر بن خطاب، جب دونوں کا نکاح ہوتا ہے تو بیٹا پیدا ہوا عمر بن عبداللہ بن عمر۔ کون سا بیٹا پیدا ہوا؟ عبداللہ بن عمر۔ سبحان اللہ۔ عبدالعزیز آپ کا نام ہے، اور کیسے؟ عبدالعزیز آپ کا نام، جو بیٹا پیدا ہوا وہ بیٹے کا نام عبدالعزیز۔ عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ ایسی بڑی شخصیت، اور آپ ماں باپ ایمان والے ہیں، ماں باپ اچھے کردار کے رکھنے والے، تو بیٹا بھی کیسا پیدا ہوا؟ سبحان اللہ، کیا بیٹا پیدا ہوا ہے! ایسا ایمان ان کو حاصل تھا، ایسا یقین ان کو آخرت کے اوپر تھا کہ آپ جو ہے گھر میں ایک سیڑھی بنی ہوئی تھی، وہ روزانہ سیڑھی سے چڑھ کے جو ہے وہ زینہ جو سیڑھی سے چڑھ کے آپ اوپر جاتے تھے اور نیچے اترتے تھے، تو آپ کی خادم نے دیکھا کہ وہ سیڑھی جو ہے ہل رہی ہے، تو وہ خادم نے سیڑھی کو صحیح کر دیا۔ اب سیڑھی کو صحیح کرنے کے بعد عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا اور بلایا کہ کس نے اس سیڑھی کو صحیح کیا؟ تو خادم کہنے لگا، حضرت میں نے دیکھا کہ آپ جب قدم رکھ رہے تو سیڑھی ہل رہی ہے، مجھے ڈر ہونے لگا کہ آپ کہیں گر نہ جائے، اس لیے میں نے سیڑھی کو درست کر دیا ہے۔ تو عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ فرماتے، یہ تم نے غضب کر دیا ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے، یہ تم نے کیا کیا ہے؟ ارے میں جب اس سیڑھی پر قدم رکھتا تھا تو مجھے پل صراط یاد آ جاتا تھا، اس سیڑھی پر جب قدم رکھتا تھا مجھے کیا یاد آتا تھا؟ پل صراط یاد آ جاتا تھا۔ دوستو بزرگ، ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف ایسے گزرے ہیں، ہر قدم پہ آخرت کو یاد کرتے تھے۔ آج ہم مسلمانوں کا حال یہ ہے، آخرت کی بات کرنے کو تیار نہیں مسلمان، دین سے بیزار ہے مسلمان، دین سے بیزار، اللہ رسول سے بیدار ہے مسلمان۔ آج نماز میں کھڑے ہو کر بھی ہماری توجہ اللہ کی طرف نہیں ہے، نماز میں کھڑے ہونے کے باوجود اللہ کے سامنے، لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر بھی ہمیں یہ یقین حاصل نہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ۔ ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ دوستو بزرگوں، وقت زیادہ ہو گیا، لیکن یہ مجھ سے رہا نہیں جا رہا جو معاملہ میرے ساتھ کل پیش آیا۔ ایک دعوت میں گیا ہوا تھا، وہاں دعوت میں نے دیکھا بیان ہوا، قاضی صاحب نے جب نکاح پڑھایا، نکاح پڑھانے کے بعد دلہن کو آنے میں دیر ہو گئی، تو دلہن کو آنے میں جب دیر ہو رہی، دلہن ابھی راستے میں، تو قاضی صاحب نے کیا کہ بھائی چلو اب دلہن آنے میں وقت ہے نا، تو قاضی صاحب نے بیان شروع کیا، آپ نے نصیحت کی باتیں کی، اصلاح معاشرہ پر آپ نے باتیں رکھی عوام کے سامنے۔
تو جب دلہن آ گئی آپ نے بیان کو ختم کر دیا. بیان ختم کرنے کے بعد خطبہ نکاح پڑھا گیا, دعا ہو گئی, سلام ہو گیا. اس کے بعد نعت پڑھی گئی, ایک نعت پڑھی گئی, دوسری, تیسری نعت پڑھی ہی جا رہی ہے. اور ایسا نہیں کہ محفل بڑی کرنے کا کوئی ارادہ تھا, بلکہ 5 نعتیں پڑھ کر وہاں محفل کو ختم کرنے کا ارادہ تھا. تیسری نعت ابھی پڑھی ہی جا رہی ہے اور ایک آدمی آ کے کہنے لگا بس کر دو بھائی, عورتوں کی طرف سے فون آ رہے, بس کر دو. یہ آ کے کہنے لگا آپ خود بولیے, اگر آرکسٹرا چلتا تو ایسا آ کے بولتے تھے, مزے لیتے تھے پورے. آج مسلمان بیزار ہے یہ چیزوں سے, اس کو اللہ رسول کی بات ہی نہیں ہونا, اس کو نعتیں پسند نہیں ہے, اس کو تو گانے ہونا. اچھا ستم والا ستم تو یہ دیکھیے بعد میں مجھے حقیقت معلوم ہوئی. ایک لڑکی کہہ رہی ہے لیڈیز میں, کیا کہہ رہی ہے, آج ایسا دکھ رہا یہ شادی میں آ کے, ہم جلسے میں آج ایسا دکھ رہا, یہ کیا تو بھی ہے بول رہی. اللہ اکبر کبیرہ. اور وہ جو ہمیں آ کر روکا تھا نا نعت پڑھنے سے, وہ کیا کہہ رہا ہے اس لڑکی کے سامنے, ہاں میں ہی روکا اس کو جا کے, ان لوگوں کو نہیں تو اور پڑھتے تھے لوگ, جلسہ بنا دیے اس کو پورا. استغفر اللہ العیاذ باللہ. کیا حال ہے آج مسلمانوں کا. آرکسٹرا رکھتے تو یہ باتیں ہوتی تھی نہیں. مسلمان تو بیزار ہے اللہ رسول کی بات سننے سے. دوست بزرگوں, حالانکہ اس سے کوئی ان کو تاخیر نہیں ہوئی. جو بیان بھی جو کیا گیا دلہن کے آنے کا انتظار تھا, اس لیے عوام کو خالی کیوں بٹھایا, جب تک کچھ اصلاح کی بات ہو جائے, اس لیے بیان کیا گیا. اور نعتیں تو صرف تیسری نعت چل رہی تھی. اور کیا ان کی ذہنیت کو دیکھیے. ان کے کہنے کا مطلب یہ لڑکی کے کہ بھئی یہ شادی ہے, یہ جلسہ تھوڑی, یہاں پہ بیان ہو رہا ہے, نعتیں چل رہی, یہاں پہ تو گانے ہونا چاہیے تھا, یہاں پہ تو ڈی جے باس لا کے گانے لگانا تھا. یہ کیا جلسہ ہے یا شادی ہے؟ یعنی مسلمانوں کا یہ ذہنیت ہو گئی, مسلمانوں کی یہ سوچ ہو گئی کہ شادی اگر ہوتی ہے تو اس میں گانے ضروری, اس میں آرکسٹرا ضروری, اس میں ویڈیوگرافی ضروری, اس میں بینڈ باجا بارات ہونا ضروری. شادی اسی سے ہوتی ہے, اس کے بغیر شادی ہی نہیں ہے. شرم آنی چاہیے اسی سوچ رکھنے والوں کو. ارے دوستو بزرگوں, ہماری خوشی بھی ہے نا تو اللہ کے احسان سے ہے. ارے اگر اللہ تعالیٰ اگر وہ ہم خوشی منا رہے ہیں, ڈی جے لگا کے ناچ رہے ہیں, گھر میں شادی ہے, چلو شادی کے گانے لگا کے ناچ رہے ہیں. آپ اگر سوچو یہ جو ہماری سانس آ رہی ہے جا رہی ہے, کون دے رہا ہے؟ اگر وہ سانس اگر روک دیا اللہ تعالیٰ, کہاں گئی آپ کی خوشی, کہاں چلے جائیں گی؟ اللہ اگر خوشی کو چھین لے گا تو کیا کرو گے تم؟ گھر کا شادی کا ماحول, خوشی کا ماحول ماتم میں بدل جائے گا. کیا دیر نہیں ہے اللہ کو ایسا کرنے میں؟ کیا مشکل ہے اللہ کو ایسا کرنے میں؟ اس کا فائدہ ہرگز نہ اٹھاؤ, اللہ مہربان ہے تو اس کا فائدہ نہ اٹھاؤ. ارے خوشی میں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے. آج مسلمانوں کا کردار ہی بدل گیا ہے. مسلمان دین سے بیزار ہو گئے. امتیں اور بھی ہیں, ان میں گناہ گار بھی ہے, عز والے بھی ہے, مست میں پندار بھی ہے, سینکڑوں ہیں کہ تیرے نام سے بیزار بھی ہے. آج اللہ کے نام سے بیدار ہو گئے مسلمان. آج مسلمان اللہ رسول کی بات سننا گوارا نہیں کرتے. شرم آنی چاہیے ہمیں. ارے ہم کو جس رب نے پیدا کیا ہے, جو ہم کو سانس دے رہا ہے, جو ہم کو کھلا رہا, جو ہم کو پلا رہا ہے, ارے ہم کو اٹھا رہا ہے وہ. ہر روز ہم مرتے ہیں, نیند آدھی موت ہے, اللہ ہم کو ہر روز صبح اٹھا رہا ہے. ارے اللہ ہم کو دکھا رہا ہے. ارے شکر ادا کرو, اندھے بھی ہے دنیا میں جو دیکھ نہیں سکتے, اللہ نے ہم کو دیکھنے والا بنایا. ارے گونگے بھی ہے, اللہ نے ہم کو بولنے والا بنایا, شکر ادا کرو. ارے بہرے بھی ہے جو سن نہیں سکتے, اللہ نے ہم کو سننے والا بنایا, شکر ادا کرو. اللہ کی یہ نعمتیں لے کر, اللہ کے یہ احسانات ہمارے اوپر ہوتے ہوئے ہم اللہ کا نام سننا پسند نہیں کر رہے. شرم آنی چاہیے. ہم کیسے انسان ہیں؟ ہم نام کے انسان ہیں, ہم نام کے مسلمان ہیں. دوستو بزرگو, اس بات کو سمجھو. کیا یہ طریقہ صحیح ہے؟ آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو دوستو بزرگو. آج جو ہماری شادیاں ہو رہی ہیں نا گھروں میں, خوشی کا ماحول جو ہمارا بنا لیے, اس کا نام خوشی دے دیا. کیا دے دیا اس کا نام؟ خوشی. اب کوئی مولانا آ کے بولے کہ یہ شادی میں آپ گانا بجا رہے ہیں, یہ غلط بات ہے. مل صاحب خوشی ہے, مل صاحب خوشی ہے. خوشی نہیں ہے, وہ گناہ ہے. آپ خوشی کا نام دے کر گناہ نہیں کر سکتے. آپ گانا بجانا ناچنا یہ حرام ہے اسلام میں. لیکن آج مسلمان تو شادی اسی پر ڈیپینڈ کر دی ہے, اس کے بغیر شادی ہی نہیں ہو رہی مسلمان کی. تعجب ہے دوستو بزرگوں. ارے اللہ کا شکر ادا کرو, اللہ نے آپ کو بیٹا دیا, اللہ نے آپ کے بیٹے کی شادی کا موقع آپ کو دکھا رہا ہے. اور وہ دلہے کو چاہیے کہ تو بھی اللہ کا شکر ادا کر کہ اللہ نے تجھے قابل بنایا, تجھے دنیا میں لایا, پھر تجھے مذکر بنایا. اگر مخنث بناتا تو کیا کرتا تھا؟ اگر بیچ والا بناتا تو شادی کر سکتا تھا؟ اللہ نے تجھے مرد بنایا, تو شادی کرنے کے قابل ہے. ارے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے شادی کرنا تھا, لیکن اسی دن اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے, ناچ رہا ہے, بجا رہا ہے. کیا شکر ہے اللہ کا ہے؟ یہ طریقہ ہے دوستو خوشی منانے کا. آج مسلمان کیا کرتے ہیں,
غم آیا تو اللہ کو یاد کرتے, کوئی مر گیا تو گھر میں قرآن کھلتی, کوئی مر گیا تو گھر میں اللہ رسول کی بات, جب اللہ رسول یاد آتا. خوشی میں تو پوچھو انہوں کو اللہ کون کی رسول کون کی. یہ مسلمانوں کا ماحول ہوگا آج. دوستو بزرگوں, جس غم میں تم اللہ کو یاد کرو نا, وہ غم میں تمہارا اللہ ہے تو خوشی میں بھی تمہارا اللہ ہی ہے. وہ تمہارا رب ہے, وہ غم دینے والا بھی اللہ ہے, وہ خوشی دینے والا بھی اللہ ہے. اس بات کو سمجھو. تو خوشی بھی مناؤ تو اللہ کو یاد کرتے ہوئے مناؤ. منائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی, شادیوں کے طریقوں کو بدلیں گے انشاءاللہ. یہی وجہ ہے آج مسلمان جو ظلم کو ستم کے پہاڑ مسلمانوں کے اوپر جو توڑے جا رہے ہیں نا, اس کی وجہ یہی ہے. مسلمان ایمان سے محروم, کردار سے محروم ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, ہم خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے, ہم نے اللہ رسول کے احکام کو چھوڑ دیا ہے. اسی لیے آج لوگوں کے مار کھا رہے ہیں, ظلم و ستم کے پہاڑ ہمارے پر. ارے کتنی دیر لگے گی فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے, غزہ میں جو ظلم ہو رہا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ وہ ظلم نہیں ہو سکتا. اللہ اگر چاہے تو وہ ظلم یہاں پہ بھی ہوگا مسلمانوں کے اوپر, لیکن اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وقت آنے سے پہلے سمجھ جاؤ مسلمانوں, نہ سمجھو کہ تم مٹ جاؤ گے مسلمانوں, داستان تک نہ رہیں گی داستانوں میں تمہاری. سمجھ جاؤ یہ وقت ہے سنبھلنے کا. اگر اب نہ سنبھلیں گے تو پھر وہ وقت دیکھنے کے لیے دیر نہ لگے گی. آج جو مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, یہ ساری دنیا میں جو ہو رہا ہے, ہندوستان میں بھی دھیرے دھیرے بڑھتی جا رہی ہے کنڈیشن. اب پہلے سمجھ جاؤ, وہ وقت آنے سے پہلے سدھر جاؤ. ہمیں سدھرنے کی ضرورت ہے دوستو بزرگوں, سدھر جاؤ. تو ہماری شادیوں کے طریقے کو بدلو, خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرو. منجے وغیرہ جو گھر میں ہوتے ہیں نا, منجے بدت نہیں یہ سب کر سکتے, لیکن اس کا طریقہ بدل دیا مسلمان. منجے جو ہوتے ہیں نا گھر میں, شادی ہونے سے پہلے سانچک منجے وغیرہ جو ہوتے ہیں نا, اس میں طریقہ کیا تھا, پہلے درود کے دستر بچھاتے تھے پورے منجے, ہر منجے کے دن, ہر دن کیا کرتے تھے, 5 دن پہلے دستر بچھاتے درود کے. اب ایک دن درود کا دستر ہوگا خالے بھائی کے پورے دن گانے. اچھا وہ درود کا دستر پڑے بعد سلام ہوتی, دعا ہوتی ہے. اب کیا دعا ہوتی ہے اس کے بعد, اللہ ہمیں دین کے استقامت دے, دین پر چلنے کی توفیق دے. استاد ماں دعا کر کے وہ چلے جاتے. اس کے بعد چلو گانے شروع. ایک طرف دین, ایک طرف اللہ بھی خوش, ایک طرف شیطان بھی خوش. ارے دونوں کو خوش کر رہے ہیں آپ. دو کشتی کے سوار نہیں ہو سکتے, یا تو دنیا دار بننا پڑتا ہے یا تو دیندار بننا پڑتا. بننا کیا ہے, ہم کو دیندار بننا ہے. ہم دنیا میں بھی ہونا کرتے, گانے بھی گانا کرتے, نعت بھی پڑھنا کرتے, نماز بھی کرنا کرتے, ناچنا بھی کرتے. یہ کون سی مسلمانی ہے دوستوں, یہ قابل قبول نہیں ہے. اللہ ایسا مسلمان بننے کے لیے نہیں کہہ رہا ہے. اللہ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو, حق تقاتی, جیسا ڈرنے کا حق ہے تم کو. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اور ہرگز نہ مرنا جب تک کہ تم مسلمان نہ ہو. مرو تو اس حال میں مرو کہ تم مسلمان ہو. ارے مسلمان ناچ رہا ہے, گانا بجا رہا ہے, اگر اس وقت موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دے گا. ارے آج ویڈیو ہم رکھتے اسٹیٹس پہ بڑی خوشی کے ساتھ, فلاں جگہ پہ مسجد میں نماز پڑھتے پڑھتے مر گیا, فلاں جگہ پہ شہادت کی موت آ گئی, ایسی آ گئی. اور ہمارا حال کیا ہے, خوشی سے رکھتے, ارے کتنی اچھی موت ہے, بلکہ ہم چاہتے ویسی موت, ہم کو فکر ہی نہیں ہے ویسی موت کی, ایمان پہ مرنے کی فکر ہی نہیں ہے ہمارے اندر. دوستو بزرگوں, اس بات کو سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے. اپنے عادتوں کو بدلو, اپنے کردار کو بدلو, اپنی سوچوں کو بدلو. یہ جو اغیار کا جادو ہمارے اوپر چل رہا ہے, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. یہ ویسٹرن کلچر ہے, یہ مغربی تہذیب ہے, ناچنا گانا بجانا. یہ جو لڑکیوں کے ساتھ حد تو یہ ہو گئی, مسلمان عورتیں بھی ناچ رہی ہے مردوں کے ساتھ. اتنا ویسٹرن کلچر, اتنا مغربی تہذیب ہمارے اندر سرایت کرتا جا رہا ہے, اور ہم کو فکر ہی نہیں ہے. دوستو بزرگ, اپنے ماحول کو بدلو. اللہ رسول سے اگر بیزار ہوں گے تم تو خبر تمہاری کالی ہو جائیں گی, خبر تمہاری برباد, آخرت ہماری برباد ہو جائے گی. اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. تو شادیوں میں ایسا کرنا ہرگز مناسب نہیں ہے. یہ ساری چیزیں بند کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. ناچنا گانا بجانا, منجوں میں درود کے دستر پڑھنا, قرآن خوانی کرنا, دعائیں کرنا تھا, لیکن بغیر گانوں کے تو شادیاں ہی نہیں ہماری. وہ منجوں سے پورے گانے الگ سٹ ہے, شادی کے الگ گانے, اس کے الگ گانے, پورے الگ الگ. غیروں نے ماحول دیا ہم کو ایسا لگا بول کے, ہم اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں. میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دوستو بزرگوں, اس بات کو سمجھو. اگر مجھ سے کہنے میں کچھ غلطی ہوئی تو میں آپ سے معافی کا طلبگار ہوں, لیکن بات حقیقت ہے, کڑوی ہے لیکن حقیقت ہے. ہمیں ہوش میں آنے کی ضرورت ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے شعر بھی پڑھا ہے علامہ اقبال کا. کیا کہا کہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے مسلمانوں, داستان تک نہ رہیں گی داستانوں میں تمہاری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ جو کچھ کہا ہے سنا ہے, عمل کی توفیق عطا فرما. کہنے والا بھی محتاج ہے, سننے والے بھی محتاج ہے, ہر ایک کو عمل کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.